بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیرہ ایک باحجاب اور با کردار لڑکی تھی۔ اس کی پرورش ایک اچھے ماحول میں ہوئی تھی جو کہ اس کی تربیت سے نظر آتی تھی۔ اس کی ماں ایک سگڑ عورت تھی اور وہ گھریلو خاتون تھی۔ اس کا مقصد گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی تھا۔ اس کا باپ ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کرتا اور سرکاری ملازم ہونے کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے کسی سے ایک روپیہ بھی حرام کا نہ لیتا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش حق حلال کے پیسوں سے کی تھی اور اس کے 2 بھائی تھے۔ وہ بچپن سے ہی بہت خوش مزاج لڑکی تھی جو ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے اور تمیز کے ساتھ بات کرتی، اور یہی وجہ تھی کہ سب اس کو پسند کرتے تھے۔ ان تینوں بہن بھائیوں کی تعلیم ایک اچھے اسکول سے ہوئی تھی۔ وہ بڑی تھی اس لیے اس نے ان سب سے پہلے BA کر لیا اور اب اس کی خواہش تھی MA کرے۔ ان کا ایک چھوٹا سا مگر بہت ہی پیارا گھر تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ متوسط طبقے والوں کا گھر ہے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حمیرہ نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لی اور اچھے طریقے سے ہر کام کو کرنے لگی اور سیکھنے لگی۔ وہ ایک سگڑ لڑکی کی طرح گھر کے ہر کام کو دیکھتی، گھر کی صاف صفائی کو بھی اور گھر کے کچن کو بھی وہ اچھی طرح سے چمکا کے رکھتی اور کھانے بھی اچھے بناتی۔ اسی دوران اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ آیا۔ اس کے ماں باپ نے لڑکے کی چھان بین کرنے کے بعد ہاں کر دی اور یوں اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے سسرال میں اس کی ایک ہی نند تھی جو کافی ماڈرن تھی، اور 2 دیور تھے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے۔ بچوں کی طرح ساس سسر بھی ماڈرن تھے۔ حمیرہ بیاہ کے سسرال آ گئی۔ پہلے دن ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ساس کافی سخت مزاج ہے، اور نند کو تو موبائل سے ہی فرصت نہیں تھی۔ وہ لیٹی رہتی تھی اور موبائل دیکھتی رہتی تھی۔ گھر کے کام کیسے کرتے ہیں اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے دیور بھی کالج کے نام پہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر عیش کرتے تھے۔ ہاں، اس کا میاں اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور اپنے میاں کے آنے کا انتظار کرتی۔ گھر میں کیا ہوتا ہے وہ اسے کچھ نہ بتاتی، بس جب دل زیادہ بھر جاتا تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے خوب روتی۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کبھی یہ سب کچھ نہیں بتایا تھا، ان کو یہی کہتی وہ بہت خوش ہے۔ ایک دن اس کی ایک دوست اس سے ملنے آئی تو اس نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے MA کر سکتی ہے۔ حمیرہ نے سوچا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لے گی اور اپنا MA مکمل کرے گی۔ یوں اس نے MA میں داخلہ لے لیا اور اپنا MA مکمل کرنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے گھر کے پاس ایک بوتیک کھل گئی۔ حمیرہ سلائی جانتی تھی، اس لیے اس نے ان سے بات کر کے سلائی کے آرڈر پکڑنے شروع کر دیے۔ اس کے سلائی کرنے سے گھر میں اچھے خاصے پیسے آنے لگ گئے اور وہ یہ سارے پیسے اپنی ساس کو ہی دیتی۔ اس کی ساس اپنی کماؤ بہو کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، اور ان پیسوں سے وہ اپنی تعلیمی اخراجات بھی پورے کرتی تھی۔ صبر کے ساتھ وہ گھر کے کاموں میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ بس اسی طرح سے اس کی ڈگری مکمل ہو گئی۔ اب وہ نوکری کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کی طرف سے گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھرتیاں کھلنے لگیں۔ اس نے نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ اسے ایک اسکول میں نوکری مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے شہر سے باہر تھا۔ اس کی ساس اس نوکری پر نہیں مان رہی تھی، لیکن اس نے بڑی کوشش کر کے ان کو منا لیا۔ اس کے میاں نے بھی اپنے افسروں کی منت سماجت کر کے اپنی پوسٹنگ اسی شہر میں کروا لی۔ پھر وہ اس شہر کے اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ اس طرح دونوں کی نوکری سے زندگی آسان ہو گئی تھی اور وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ان کا ایک پرآسائش گھر تھا، اور گھر کے بعد اب انہوں نے گاڑی بھی لے لی تھی۔ اس کے دیور جو سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے رہتے تھے، اس کے میاں نے ان کو روزگار کے لیے باہر بھیج دیا اور اپنی بہن کی اچھا سا رشتہ دیکھ کر شادی کر دی۔ اب اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی دیا تھا جس کے ساتھ ان کی دنیا اور بھی پیاری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ساس سسر کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے دونوں بیٹے اپنے دادا کا سارا دن دل لگائے رکھتے تھے۔ یہ اس کے صبر کا ہی پھل تھا کہ دنیا اب اسے جنت لگنے لگی تھی۔